بچا لیں. آج دیکھیں اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون آج بھی ہوتی نا، وہ رکتی، وہ یہاں بتاتی کہ میں کون ہوں، میں کون سے ایریے سے ہوں، اسی ٹائم وہ بھاگ گئی. اچھا تابش، آپ نے تو اس کے خلاف FIR وغیرہ درج کروائی، تو پولیس کے پاس آپ پکڑ کے نہیں لے گئے کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے ملزم ہیں؟ انہوں نے بھگا دیا. ایک سیکنڈ تابش سے پوچھ لیتے. میں نے اپلیکیشن دی اسی دن، اعزاز صاحب نے مجھ سے ریسیو کی چوکی میں. لیٹ نائٹ انہوں نے یہ ایک پریس ریلیز یا جو بھی بیان جاری کیا کہ ہمیں اپلیکیشن نہیں ملی. تو آج ہم نے 22 سے موو کر دیا ہے. صبح کورٹ میں لگی ہوئی ہے فرح جبین صاحب کی. میری دونوں پٹیشنز پہ 22 کی جو میں نے درخواستیں دی ہیں اپنے لائرز کے تھرو، وہ صبح لگ گئی ہیں سیشن کورٹ میں. کل دیکھ لیں گے. آج پولیس کو آپ نے کہا نہیں کہ یہ ہمارے آج بھی ملزم ہم ہیں؟ نے کہا، آج بھی ہم نے کہا کہ یہ لڑکیاں شاید وہی ہیں، آپ ان کو اریسٹ کریں. پھر ان کو بھگا دیا گیا. دیکھیں یہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کی خواتین، یہ یہاں بیٹھی ہیں. میں اگر ان پہ آبجیکٹ کروں گی تو یہ رپلائی کرتی ہیں کہ میں یہ ہوں. وہ کیوں بھاگ گئی؟ وائی؟ اچھا یہ کیسے کلیئر کریں گے، یہ کیسے کلیئر کریں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکن تھی یا انڈے مارنے والی تھی؟ دیکھیں میری بات، ہم نے دیکھا ہے آپ کو تابش نے نا بڑی کلیئرٹی دی ہے اس بات پہ. پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نہ بھاگنے والی نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی خواتین وہ چٹانیں ہیں کہ جن چٹانوں کو یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں توڑ سکی. یہ وہ چٹانیں ہیں کہ جو جیلوں میں رہ کر بھی عمران خان کے نعرے لگاتی رہی ہیں. یہ وہ چٹانیں ہیں جنہوں نے اپنی فیملیز کو سیکریفائی کیا ہے. ٹھیک ہے، ان کے بچوں کو، ہمارے بچے ہم سے دور ہیں، ہماری فیملی دور ہے، لیکن ہم عمران خان اور عمران خان کے نظریے کے لیے کھڑے. تو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین بھاگنے والی نہیں ہیں. یہ وہ خاتون تھی کہ اس کو جب میں نے پوچھا ہے کہ تم کون ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے اپنی شناخت نہیں، وہ نکلنے لگی تو میں نے اس کا ماسک کھینچا ہے. اور دین پھر ایک دم مجھے ایک بات بتائیں، ہم سارے جو ہیں، ہم سارے یہاں پر 100 باتیں ہو جائیں، وہ پولیس والی آ کے کبھی ہمیں تو پروٹیکٹ نہیں کرتی. جو فیمیل پولیس ہے ان کو ان کے پروٹیکشن کے لیے فوراً پہنچ جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے نا کہ وہ انتظامیہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. دیکھیں گاڑی میں گئی ہیں وہ SI کی گاڑی تھی، کنفرم بات ہے یہ. دیکھیں جو لوگ اس طرح کی یہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ یہ اتر آئے نا کہ یہ خواتین کو اب ٹارگٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، خواتین سے خواتین کو وہ کروانا چاہ رہے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، وہ جو خواتین تھی نا جو اس دن آئی تھی، ٹھیک ہے، جن میں سے ایک یہ تھی، یہ کہاں سے آئی تھی، ان کی ڈیٹیلز کیا ہے، وہ سب کچھ ہماری پارٹی کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ہم نے آلریڈی تابش نے اس چیز کو وہ کیا بھی ہوا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ انصاف اس ملک میں کہیں نہیں ہے. تو اگر کوئی ہمیں اس طرح سے اوچھے ہتھ کنڈوں کے ساتھ ہمیں کوئی تذلیل کرنے کی کوشش کرے گا یا کوئی ہٹانے کی کوشش کرے گا، دبانے کی کوشش کرے گا، تو یہ یاد رکھیں کہ ہم وہ خواتین ہیں جنہوں نے چوڑیاں نہیں پہنی. ہم وہ خواتین ہیں جو مقابلہ کرنا جانتی ہیں. بھاگنے والے ٹرینڈ ہیں، ہم بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں. آپ کو اگر یاد ہو نا، اگر ایک پولیس والے کو میں نے لگا دی تھی نا، مرد کو، ٹھیک ہے، تو یہ عورتیں ان کے سامنے کچھ نہیں. اگر دوبارہ ہم لگا سکتے ہیں، اگر کوئی ہمیں ہراس اس طرح کے کریکٹر دوبارہ آتے ہیں اور اسی طرح کا آپ لوگوں کا جو بیان ہے خراب ہو جاتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کی تیاری کیا ہے اس بارے میں؟ کوئی بیانیہ کس بات کا خراب ہوگا؟ کسی کی اتنی جرت ہے کہ وہ کوئی ہمارے اس پہ وہ کریں؟ یہ 100 دفعہ ایسوں کو لائیں، ہم 100 دفعہ ایکسپوز کر کے ان کو ہم باہر پھینکیں گے انشاءاللہ. آج اس کو پھینکا ہے نا باہر، ٹھیک ہے، کیوں نہیں ان لوگوں نے اس کو پکڑا اس وقت؟ کیوں اس کو بھگا دیا؟ کیوں اس کو اس گاڑی میں انہوں نے بٹھایا؟ اس کا مطلب ہے نا کہ یہ لوگ ملے ہوئے ان کے ساتھ خود بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کا سارا مطلب افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جس اسٹیبلشمنٹ کو ملک کی حفاظت کرنی چاہیے، وہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت یہ پلان بنا رہی ہے کہ علیمہ خان پہ کس طرح انڈے پھینکنے ہیں، علیمہ خان پہ جس خاتون کو انڈے پھینکوانے کے لیے بھیجنا ہے اس کو کیسے بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیسے پروٹیکشن دینا ہے، کیسے بھگانا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اوچھے ہتھ کنڈے چھوڑ دیجئے. خدا کا واسطہ ہے، اس ملک کو اور اس ملک کی افواج کو مذاق مت بنائیں. آپ نے پوری دنیا میں تذلیل کر دیا اس ملک کی اور اس فوج کی. کیا چاہتے ہیں آپ لوگ کہ عوام اور یہ جو ہیں آمنے سامنے آ جائیں؟ جن کو آپ نے آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے ان کو آپ زبردستی ان سے سارے کام کرواتے ہیں، چاہے پولیس ہے چاہے فوج ہے. ان سے زبردستی آپ صرف اپنے مفادات کے لیے، صرف اپنی ایکسٹینشن کو جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. اب کم از کم آپ لوگوں کو اتنے ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے کہ عمران خان ہی وہ شخص ہے کہ جس کے لیے یہ عوام مارے بھی کھاتی ہے، جس کے لیے عوام باہر بھی نکلتی ہے، جس کے لیے عوام ہر جگہ کھڑی ہوگی. آج کتنی نفری ہے یہاں پہ پولیس کی، ٹھیک ہے، کتنے نفری ہے یہاں پر ایجنسیوں کی، کتنے لوگ ہیں جو سول کپڑوں میں یہاں پہ پھر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے، یہ لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں. کیوں؟ عمران خان
عمران خان وہ شخص ہے کہ جو پاکستان کی آخری امید ہے. یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں نا کہ انہوں نے عمران خان کو خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو یہ جانتے ہیں عمران خان نہ ذوالفقار علی بھٹو ہے, عمران خان نہ وہ پرویز مشرف ہے, عمران خان نہ ہی نواز شریف ہے اور نہ ہی کوئی اور. عمران خان وہ شخص ہے کہ جس شخص نے اپنے ملک کے لیے قربانی دی ہے, جس نے اپنی قوم کے لیے قربانی دی ہے, اس شخص نے اپنے ذاتی مفاد. آج اس وقت اڈیالہ جیل کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کارکنان کی جانب سے یہاں پہ پراپر دھرنا دے دیا گیا ہے اور کارکنان نے دریا بچھا کر یہاں پہ دھرنا دے دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کارکن بھی یہاں پہ پہنچی ہیں. آج کچھ انڈے مارنے والی مبینہ طور پہ خواتین بھی یہاں پہ پائی گئی تھی جن کو سماوی اطہر نے ان کو پکڑ کے مارا بھی ہے. ان سے گفتگو کرتے ہیں. آصف علی زرداری ہو یا کوئی بھی اور پارٹی ہو, کون ہے یہ لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے NRO لیے, جنہوں نے ڈیلز کی اور یہ نکل گئے. لیکن عمران خان اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے پچھلے 2 سال سے وہ شخص جیل میں ہے, پچھلے 2 سال سے وہ شخص قربانی دے رہا ہے. اور اس سے جب ڈیل کا کہا جاتا ہے, جب NRO کا کہا جاتا ہے, تو وہ شخص کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو. عمران خان جھکنے والا نہیں ہے, عمران خان بکنے والا نہیں ہے, اور عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہے اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے. تو ایک ایسے لیڈر کے لیے کیوں نہ ہم نعرے لگائیں, ایک ایسے لیڈر کو کیوں نہ ہم بات کریں. شرم کرو, حیا کرو, خان کو رہا کرو. کس کو کہہ رہی ہیں؟ یہ ہم فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ سارے اس کو چلائیں گے نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ حقیقت سے کوئی کیسے منہ چھپا سکتا ہے. He is the only one who is doing this, who is behind this. آپ کیسے اس کو سائڈ پہ کر سکتے ہیں کہ جو کہ اپنے آپ کو سربراہ کہہ رہا ہے, جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس ملک کا جو ہے پروٹیکٹر ہوں, میں اس ملک کا حفاظت کرنے والا ہوں, میں اس ملک کا محافظ ہوں. سماوی اطہر سے یہ بتائیے کہ آج بھی کچھ مبینہ طور پہ یہاں پہ خواتین دیکھی گئی ہیں اور ہمیں پتہ چلا آپ نے کوئی ان کی چھتر پریڈ بھی کیا ہے, یہ بات ٹھیک ہے؟ بڑی زبردست قسم کی ٹھکائی کی الحمدللہ, اور آئندہ بھی جب آئیں گے تو ہم ایسے ہی ٹھکائی کریں گے, بلکہ اس سے زیادہ کریں گے. اچھا, یہ ڈیٹیل دیں, کون تھی خواتین, یہ منہ چھپا کے آئی تھی, کہاں سے آئی تھی, کوئی ڈیٹیل کا پتہ چلا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا یہ خواتین انڈے مارنے آئی ہیں؟ دیکھیں, اس دن جب ہم ان خواتین کے پیچھے یہاں پر بھاگے تھے نا, یہیں سے, یہی وہ جگہ ہے, ٹھیک ہے, جہاں سے ہم بھاگے جب انہوں نے انڈا پھینکا تھا. تو اس وقت آپ یقین کریں کہ اس کے ہم نے یہ بال بھی اور اس کی جو آئی بروز اور آئیز ہے نا, یہ ہم نے بڑے غور سے دیکھی تھی. ٹھیک ہے, اور اس کا سٹائل بھی وہی تھا. وہ پکچر آج آپ نکال کے دیکھیں, وہ لڑکی آج پھر آئی ہوئی تھی, وہ اتنی ہائٹڈ تھی, اتنا ہی سب کچھ تھا. جب ہم نے اس سے اس کی شناخت پوچھی, اس نے انکار کر دیا, وہ جانے لگی, بھاگنے لگی. تو میں نے اس کا ماسک کھینچا جو اس دن مجھ سے رہ گیا تھا, کہ اس دن اگر میں اس کا ماسک یہاں پر اتار دیتی نا تو اسی دن وہ بے نقاب ہو جاتی کہ وہ کون تھی. بات یہ ہے کس چیز کے ساتھ مارا, کوئی ٹھڈے مارے ہیں, کیا مکے شکے مارے ہیں, کیا الحمدللہ مضبوط ہے, ہاتھ یہ خان کے ہم کسی کے کرنا نہیں چاہتے. یہ یاد رکھیں, اگر کوئی بربریت ہمارے ساتھ کرے گا, اگر کوئی ہمارے لیڈر کو یا ہمارے لیڈر کی فیملی کو یا ہمارے ورکرز کو کسی طرح کبھی نقصان پہنچانے کی